برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، جد الحسن والحسین، مولانا ومولى الثقلين، امام القبلتين وسيلتنا في الدارين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ووكيلنا وكفيلنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين وعلى أتباعه وعلى أتقيائه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي المكين الأمين الكريم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين، والحمد لله رب العالمين. شاہ حسین بادشاہ حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین. ساری دنیا میں اس وقت شہید نینوا، شہید کربلا، نواسہ رسول، سبط پیغمبر، نور نظر سیدنا مولا علی، جگر گوشہ سیدہ فاطمہ زہرا، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ ناز میں اپنی اپنی غلامی کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور ہم بھی غلامان حسین کشن باغ کی سرزمین پر حاضر ہو کر رسول آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین جو شہید اعظم ہیں، ان کی بارگاہ اقدس میں غلامی کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی
اس حاضری کو اپنے پیاروں کے صدقے میں قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنا دے، کیونکہ ان کی محبت یقیناً یہ نجات کا پروانہ ہے۔ ان کی محبت کے بنا نہ کوئی مسلمان بن سکتا ہے، نہ ہی وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ ان کی محبت ہی سے مسلمان کہلاتا ہے، اور وہ مسلمان ہی ہے ہوگا جو جنت میں جانے کا حقدار ہوگا۔ بے ایمانوں کے لیے، گستاخان رسول کے لیے، اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے جنت نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے جہنم کا ایندھن ہے، جہنم کا گڈھا ہے۔ جنت حسین اور حسین کے غلاموں کے لیے ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرما دیا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ حسن اور حسین دونوں کے دونوں شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، من مات علی حب آل محمد فقد مات شہیدا۔ جو رسول پاک علیہ السلام کی آل کی محبت میں مر گیا، یعنی ان سے محبت کرتا کرتا انتقال کر گیا، تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ میرے اہل بیت کی محبت میں مرنے والا وہ شہید ہو کر مرا۔ سبحان اللہ، شہادت کا درجہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے جو اہل بیت کرام کی محبت میں مر جاتا ہے۔ لہذا ہم خوش نصیب ہیں اس اعتبار سے کہ ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت سے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ سے بھی محبت رکھے، اللہ کے پیارے حبیب سے بھی محبت رکھے، اور سرکار مدینہ علیہ السلام کے جو اہل بیت اطہار ہیں ان سے بھی محبت رکھے، اور سرکار کے جو خلفائے راشدین ہیں ان سے بھی محبت رکھے، اور رسول پاک علیہ السلام کے جملہ اصحابہ کرام جو ہیں ان سے بھی محبت رکھے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھے، حضور غریب نواز خواجہ معین الدین حسن چشتی رضی اللہ عنہ سے محبت رکھے، خواجہ بندہ نواز گیس و دراز سے محبت رکھے، حضرات یوسفین شریفین سے محبت رکھے، بابا شرف الدین علیہ الرحمہ سے محبت رکھے۔ جتنے اولیاء کرام ہیں دنیا میں، ان سب اولیاء کرام سے محبت کرنے والے کا نام ہی اہل سنت و جماعت ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اب یہ سنیت کا لبادہ اوڑھ کر کچھ لوگ ڈھونگ رچاتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یزید کے والد ہیں، کس کے والد ہیں؟ یزید کے والد ہیں۔ بیٹا ناخلف تھا، بیٹے کی برائی کی جائے گی، باپ کی نہیں۔ بیٹا شریعت کی خلاف ورزی کرتا تھا، بیٹے کی مذمت کی جائے گی۔ جتنی مذمت کرو یزید کی وہ کم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا، اگر کوئی شخص یزید کو کافر کہتا ہے تو میں اسے منع نہیں کروں گا، اور میں خود یزید کو کافر نہیں کہوں گا۔ یعنی کوئی کہہ دے کافر اس کو تو میں منع بھی نہیں کروں گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ قابل مذمت ہے یزید، لیکن یزید کے والد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ بولیے کون ہے؟ صحابی رسول ہیں۔ اب وہ سنی نہیں ہو سکتا، سن لو فیصلہ، وہ سنی نہیں ہو سکتا جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی بکے، وہ سنی نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق رافضیوں سے ہو سکتا ہے، سنیوں سے نہیں ہو سکتا۔ اب چاہے کتنا ہی لمبا جبہ پہنے، کتنا ہی بڑا صافہ پہنے، کتنی عمدہ تقریر کرے، لیکن عقیدہ اگر یہ ہے اس کا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مذمت کرتا ہے، ان کو گالی دیتا ہے، تو وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ مسلک اعلی حضرت میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی عظمت پر آپ نے کتاب تحریر فرمائی ہے۔ یہ ہے مسلک اعلی حضرت۔ یہاں ہر چیز چھنی چھنائی آتی ہے میاں، ہاں یہاں کوئی چیز ملاوٹ والی نہیں ہے،
سب چھن چھنائی چیز آتی ہے الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت میں. تو ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے. اور کچھ وہ لوگ ہیں جو اہل بیت سے تو محبت کرتے ہیں لیکن خلفاء راشدین سے نفرت کرتے ہیں, تو وہ بھی سنت جماعت سے نہیں ہے. اہل سنت و جماعت وہ ہے جو اہل بیت سے بھی محبت کرے اور خلفاء راشدین سے بھی محبت کرے. اہل سنت و جماعت اس کو کہتے ہیں جو تمام صحابہ کی عقیدت دل میں رکھے. تمام صحابہ عادل ہیں, عادل ہیں, متشرع ہیں اور ان کی پیروی کرنا ہدایت کی ضمانت ہے. میرے سرکار نے ارشاد فرما دیا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, تم جس کسی صحابی کی پیروی کرو گے ہدایت والے بن جاؤ گے. تو اہل سنت و جماعت اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو بھی مانے, اللہ کے رسول کو بھی مانے, تمام اہل بیت اطہار کو مانے, تمام خلفاء راشدین کو مانے, تمام صحابہ کرام کی عظمت کو مانے. وہ اہل سنت و جماعت ہے. ڈنڈی مارنے والا اہل سنت و جماعت نہیں ہو سکتا. سن لو کان کھول کر, دھوکہ مت کھاؤ. سنیت کے دعویٰ کرنے والوں, تمہاری سنیت کہاں چلے گئی؟ تم ایسے آدمیوں کو اپنے اسٹیج کی زینت بناتے ہو جو صحابی رسول کو گالی بکتا ہے, اس کو اپنی اسٹیج کی زینت بناتے ہو. یاد رکھو, آدمی جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے دنیا میں اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. ہم حسین پاک کے بھی چاہنے والے ہیں, ہم اہل بیت اطہار کے ہر فرد کے چاہنے والے ہیں, ہم تمام سیدوں کا ادب کرنے والے ہیں, ہم تمام سادات کرام کی عظمت بجا لانے والے ہیں. ابھی چند دن پہلے ایک بات سامنے آئی کہ کسی نے یہ بات اڑا دی. رضوی علماء جو ہیں وہ اپنے اسٹیجوں پر تقریر کرتے ہیں تو سادات کرام کی توہین کرتے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین, جھوٹا ہے بولنے والا, ایسا کذاب ہے, دجال کا بیٹا ہے وہ جو ایسا الزام ہم اہل سنت و جماعت پہ لگا رہا ہے. ہم سادات کرام کی محبت کرتے ہیں چاہے وہ سید کوئی ہو. ہم ہر سید کی تعظیم بجا لاتے ہیں, ہر سید کی تکریم کرتے ہیں, ہر سید کا ادب اپنے دل میں رکھتے ہیں. سیدوں کا ادب ہم دل میں رکھتے ہیں, سیدوں کی تعظیم کرتے ہیں چاہے اس کا تعلق کسی گھرانے سے ہو. یعنی مطلب وہ سید جو ہے چاہے وہ قادری ہو, چشتی ہو, نقشبندی ہو, سہروردی ہو, جو سید ہے وہ ہمارے لیے قابل تعظیم ہے. سن لو, آج ڈکلیئر کر رہا ہوں میں ہر چیز کو. ہمارا عقیدہ دیوان خانے کا ایک نہیں ہے, باہر کا ایک نہیں ہے. ہمارا عقیدہ جو دیوان خانے میں ہے وہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کے ہر فرد کے سامنے ظاہر ہے. ہمارا عقیدہ محفل میں بھی وہی ہے, خلوت میں وہی ہے, جلوت میں وہی ہے. ہم منہ دیکھی بات نہیں کیا کرتے ہیں الحمدللہ. اور کسی نے بات منسوب کر دی رضوی عالموں سے کہ اعلیٰ حضرت کی یہ لوگ اتنی تعریف کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اگر غریب نواز کے زمانے میں ہوتے تو غریب نواز اعلیٰ حضرت سے مرید بن جاتے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایسا بولنے والا یقیناً وہ اس کی اصل میں خطا ہے, اس کی اصل میں خطا ہے. غریب نواز کہاں اور اعلیٰ حضرت ان کے در کے غلام ہیں. اعلیٰ حضرت در کے غلام ہیں, غریب نواز سرکار کا مقام بہت اعلیٰ ہے. یہ کہنا غلط ہے کہ کسی عالم نے ایسی بات کہی ہے, کہنے والا وہ جاہل ہے. ایسی بات جو کرتا ہے کسی ذمہ دار عالم کی زبان تھے. یہ بات آپ نہیں سنیں گے کہ معاذ اللہ رب العالمین ہم اعلیٰ حضرت کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ معاذ اللہ غریب نواز بھی ان کے مرید بن جائیں گے. نہیں نہیں, میرے اعلیٰ حضرت نے تو غریب نواز کا ادب ہم کو سکھایا ہے, غریب نواز کی محبت کا درس ہم کو دیا ہے. غریب نواز جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کا ادب ہم کو سکھایا ہے. کسی نے پوچھا خواجہ غریب نواز کی وہ تعریف
جو اعلی حضرت اور اعلی حضرت کے خاندان والوں نے کی ہے. آؤ بتاتا ہوں، ایک شعر سن لو. خواجہ ہند وہ دربار اعلی تیرا، خواجہ ہند وہ دربار اعلی تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. غریب نواز جس شہر مقدس میں آرام فرما ہے، اعلی حضرت سے کسی نے مسئلہ پوچھا، حضور اجمیر کہنا کیسا ہے؟ اجمیر. تو اعلی حضرت نے جواب فرمایا، اجمیر شریف کہو. جیسا مکہ شریف ہے، مدینہ شریف ہے، بغداد شریف ہے، ایسے ہی اجمیر شریف ہے. اعلی حضرت کے دل میں غریب نواز کی ایسی محبت ہے. کیوں بدنام کر رہے ہو میرے اعلی حضرت کو؟ کیوں اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کا ذخیرہ جمع کر رہے ہو؟ اے غیبتیں کرنے والوں، اے الزام تراشی کرنے والوں، توبہ کرو اپنے گناہوں سے اور اعلان کر دو کہ آج کی تاریخ سے ہم کسی پر جھوٹی تہمت نہیں باندھیں گے، جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے. بلا وجہ کی عوام میں خلفشار مچا رہے ہیں کہ رضوی لوگ اعلی حضرت کو اتنا بڑھاتے ہیں. قسم خدا کی، اعلی حضرت کا مقام اپنی جگہ ہے، غریب نواز کا مقام اپنی جگہ ہے. غریب نواز نے اسلام کو پھیلایا ہے، ایمان کو پھیلایا ہے. میرے اعلی حضرت نے ایمان کو بچایا ہے. انہوں نے اپنا کام کیا، انہوں نے اپنا کام کیا. بولو کیا کہ نہیں کیا؟ اور اعلی حضرت نے فرمایا کہ اجمیر مقدس اور سرکار غریب نواز کا آستانہ مقامات مقبولات میں شامل ہے. مقامات مقبولات میں شامل ہے. کس کو بولتے مقام مقبولات؟ تو سنو، غریب نواز کے آستانے میں کسی بھی جگہ کھڑے ہو کر کوئی دعا مانگ لے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ دعا کرنے والا کون ہے، بلکہ یہ دیکھتا ہے کر یہ دعا کہاں کر رہا ہے. جس جگہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کو مقامات مقبولات کہا جاتا ہے. یہ اعلی حضرت کی تعلیمات ہیں. کہاں تم میرے اعلی حضرت پر کچھ اچھال رہے ہو؟ اعلی حضرت تو الحمدللہ عشق رسالت کے مہکتے ہوئے پھول ہیں. عشق رسالت کے میرے اعلی حضرت چمکتے ہوئے چاند ہیں. تم چاند پر تھوک کر اعلی حضرت کو بدنام کرنا چاہ رہے ہو. یاد رکھو، چاند پر کوئی تھوک نہیں سکتا ہے. تھوکنے والے کے تھوک اس کے ہی چہرے پر گرے گا آ کر، لیکن اعلی حضرت کے چہرے پر نہیں گرے گا. اعلی حضرت کا کچھ تم بگاڑ نہیں سکتے. اعلی حضرت کی شان کل بھی اپنی جگہ تھی، آج بھی اپنی جگہ ہے اور صبح قیامت تک اپنی جگہ رہیں گی. اعلی حضرت کو بدنام مت کرو. اعلی حضرت یقیناً ہم سنیوں کے پیشوا ہیں، ہم سنیوں کے امام ہیں، ہم سنیوں کے رہبر ہیں، ہم سنیوں کے رہنما ہیں. اور آپ نے 1500 کتابیں تصنیف فرما کر، قرآن پاک کا ترجمہ لکھ کر ہم تمام دنیا کے مسلمانوں کو ہدایت اور نور کا پیغام عطا فرمایا. محبت رسول کا درس آپ نے دیا، اہل بیت کی محبت آپ نے سکھائی، غوث آدم کی عقیدت آپ نے سکھائی. ورنہ کون جانتا سیدوں کی تعظیم کیسے کی جاتی ہے؟ کون جانتا سیدوں کا مقام کتنا بلند ہے؟ کوئی ہے دنیا میں ایسا مولوی، کوئی مفتی ملا جو سیدوں کا ادب سکھایا ہو؟ میرے اعلی حضرت کے سوا میرے اعلی حضرت نے سیدوں کا ادب سکھایا ہے. کیسے سکھایا ہے؟ آؤ بتاتا ہوں آپ کو میں. عزیزان ملت اسلامیہ، اعلی حضرت کہیں دعوت میں تشریف لے جا رہے تھے. پالکی کا زمانہ تھا. پالکی اٹھانے والے 2 لوگ سامنے 2 لوگ پیچھے ہوتے تھے اور پالکی اٹھائی جاتی تھی. تو ایک مرتبہ اعلی حضرت پالکی میں سوار ہیں، 2 آدمی سامنے 2 آدمی پیچھے پکڑ کر اٹھا کر چلے. چند قدم ہی چلے تھے کہ اعلی حضرت نے کہاروں سے، ان کو کہار کہا جاتا ہے جو پالکی اٹھاتے ہیں، فرمایا آپ لوگ پالکی کو نیچے رکھ دیجئے. چنانچہ پالکی نیچے رکھ دی گئی زمین پر. اعلی حضرت پالکی سے باہر نکلے. فرمایا تم میں سید صاحب کون ہے بتاؤ؟ تم چاروں میں سید کون ہے بتاؤ؟
سب خاموش کھڑے ہیں، کوئی نہیں کہہ رہا میں سید ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ رسول پاک علیہ السلام کا واسطہ بتاؤ سید تم میں کون ہے؟ جب رسول پاک کا واسطہ دیا تو ایک سید صاحب جو بہت غریب تھے وہ آگے بڑھ کر کہنے لگے حضور میں سید ہوں۔ کہا سید صاحب یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ احمد رضا کا وزن اپنے کھاندے پر اٹھا کر چلے؟ گویا آپ میرا وزن اٹھا کر اتنی دور تک تشریف لائے؟ سید صاحب میں اللہ کے رسول کو حشر کے میدان میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ میرے آقا اگر مجھ سے پوچھ رہے احمد رضا تو میری محبت کا دم بھرتا تھا اور میری ہی آل کے کھاندے پہ سوار ہو کے سفر کیا تھا، میں کیا جواب دوں گا اپنے آقا کو؟ سید صاحب خدا را معاف کر دو احمد رضا کی غلطی کو، معاف کر دو خدا را۔ تو احمد رضا فاضل بریلوی نے معافی طلب کی، یہاں تک کہ آپ نے اپنی پگڑی اتار کر سید صاحب کے قدموں میں رکھ دی۔ کہا سید صاحب جب تک آپ معاف نہیں کریں گے اپنا شملہ نہیں اٹھاؤں گا، اپنی پگڑی نہیں اٹھاؤں گا آپ کے قدموں سے، مجھے معاف کر دیجئے۔ سید صاحب کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے کہ اے امام احمد رضا فاضل بریلوی میں آپ کو جلو جان سے معاف کر دیا، میں معاف کر دیا۔ کہا سید صاحب معافی ایسے نہیں ہوگی، احمد رضا تو یہ چاہتا ہے، اب احمد رضا تو یہ چاہتا ہے آپ پالکی میں بیٹھیے، آپ سید صاحب پالکی میں بیٹھیے، احمد رضا آپ کو اپنے کھانے پہ اٹھا کر لے کر چلے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ سیدوں کی تعظیم سکھانے والی شخصیت کا نام امام احمد رضا ہے دنیا میں کوئی ایسا مولوی مفتی جو سیدوں کی تعظیم سکھایا ہے؟ بتا دو مجھے، چیلنج کرتا ہوں میں۔ یہ سیدوں کی تعظیم سکھانے والی شخصیت کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ ہم اعلیٰ حضرت کو اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے محبت رسول کا پیغام ہم کو دیا ہے، عشق رسول کا پیغام ہم کو سکھایا ہے، اہل بیت کی تعظیم ہم کو سکھائی ہے، سیدوں کا ادب ہم کو سکھایا ہے، اس لیے ہم اعلیٰ حضرت کو چاہتے ہیں۔ آج الزام تراشی کر رہے ہیں۔ الزام تراشی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، زنا کاری کرنے والے کو جتنا عذاب ہوگا اس سے بڑھ کر عذاب غیبت کرنے والے کو ہوگا۔ الغیبۃ اشد من الزنا، زنا سے زیادہ سخت ترین گناہ جو ہے وہ غیبت کرنے والے کو ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ پیٹھ پیچھے غیبت کرنے والے وہ ایسے ہیں جیسے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا کیا تم پسند کرو گے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر غیبت کیوں کرتے ہو کسی کی؟ کیوں بلا وجہ کے بہتان تراشی کرتے ہو؟ لوگوں کے دماغ سے رضویت کو بدنام کرنے کی سازشیں چل رہی ہیں۔ رضوی ایسے ہوتے ہیں، رضوی ویسے ہوتے ہیں۔ قسم خدا کی تم نے رضوی کو پہچانا نہیں ابھی، رضوی کو تم نے جانا نہیں ابھی۔ رضوی کا دل بہت بڑا ہے، رضوی کا کلیجہ بہت بڑا ہے۔ ہمارے دل میں صرف محبت ہی محبت ہے۔ نفرت اگر ہے تو دشمن رسول سے نفرت ہے، دشمنی اگر ہے تو سرکار کے غداروں سے دشمنی ہے، نفرت اگر ہے تو اہل بیت اطہار کے غداروں سے میں دشمنی ہے، یزید سے دشمنی ہے، یزیدی فوج سے میں دشمنی ہے۔ جو رسول کا چاہنے والا ہے وہ چاہے کوئی سلسلے کا ہو وہ ہمارا اپنا بھائی ہے۔ یہ رضوی کا دل ہے۔ چنانچہ ہم اپنے مرکز اہل سنت میں بار بار اعلان کیے کہ مرکز اہل سنت پوری دنیا کے سنی مسلمان بھائیوں کے لیے ہے، چاہے وہ سنی قادری ہو، چاہے وہ سنی چشتی ہو، چاہے وہ سنی نقشبندی ہو، چاہے وہ سنی سہروردی ہو، نظامی ہو، حشمتی ہو، رضوی ہو کہ اشرفی ہو، سب سنیوں کے لیے مرکز اہل سنت بنا ہے۔ سمجھ گئے؟ کل بھی میں اعلان کیا تھا، آج بھی اعلان کر رہا ہوں، صرف رضویوں کا مرکز نہیں ہے بلکہ وہ سارے سنیوں کا مرکز بنا ہے۔ لہذا کوئی سلسلے کا سنی میرا بھائی ہے جس کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے مطابق ہو وہ ہمارا اپنا بھائی ہے، وہ ہمارا اپنا بھائی ہے۔ اہل سنت و جماعت کے مطابق عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ فاتحہ بھی پڑھ رہا ہے، امام حسین کا شربت بھی تقسیم کر رہا ہے اور امیر معاویہ کو گالی بھی دے رہا ہے، وہ سنی نہیں ہے، وہ سنی نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ بالکل ڈنکے کی چوٹ بول رہا ہوں۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، اب حضرت امیر معاویہ عاشق رسول ہیں، عاشق رسول ہیں۔
ان کے پاس سرکار کے ناخن مبارک تھے، ان کے پاس سرکار کی تہبند مبارک تھی. انہوں نے وصیت کی تھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو سرکار کے ناخنوں کو میرے لبوں پر، میری آنکھوں پر سجانا. کہا لوگوں نے کہ اے امیر معاویہ ایسی وصیت آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو فرمایا یہ میرے آقا کے ناخن مبارک ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جب قبر میں جاؤں گا تو میرے سرکار کے ناخن مبارک لبوں پر رہیں گے، تو لبوں پہ سرکار کے ناخن رہنے کی وجہ سے میری زبان پہ صحیح صحیح سوالوں کے جواب نکل جائیں گے، میری بخشش ہو جائے گی، میری بخشش ہو جائے گی. یہ کیسی نیت ہے. اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں امیر معاویہ جب خلیفۃ المسلمین تھے 1 لاکھ روپے نذرانہ ان کی خدمت میں سالانہ پیش کیا کرتے تھے، دونوں شہزادوں کی خدمت میں. بتائیے یہ دشمن رسول کی، دشمن اہل بیت کی علامت ہے جو سالانہ 1 لاکھ روپے ان کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرے. یہ محبت کی دلیل ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے، بس اتنا سمجھاتا چاہتا تھا کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بہت ہی نکھرا ہوا عقیدہ ہے، بہت پاکیزہ عقیدہ ہے، جہاں ہم اللہ کو چاہتے ہیں، رسول کو چاہتے ہیں، اہل بیت کو چاہتے ہیں، صحابہ کو چاہتے ہیں، غوث آدم کو بھی چاہتے ہیں، غریب نواز کو بھی چاہتے ہیں، بندہ نواز کو بھی چاہتے ہیں، یوسف شریفین کو بھی چاہتے ہیں، بابا شرف الدین کو بھی چاہتے ہیں. جتنے اولیاء کرام دنیا میں ہیں ان سب اولیاء کرام کو ہم چاہتے ہیں. ان سبوں کا تعلق چاہے وہ قادری سلسلے سے ہو، نقشبندی سلسلے سے ہو، اور یا تو سہروردی سلسلے سے ہو، چشتیہ سلسلے کے ہو، سارے اولیاء اللہ ہمارے سر کا تاج ہیں. سارے اولیاء اللہ ہمارے سر کا تاج ہیں. الحمدللہ کل بھی ہمارا یہی نعرہ تھا، آج بھی ہمارا یہی نعرہ ہے. اندر بھی محبت ہے، باہر بھی محبت ہے. عزیزان ملت، یہ اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے. ہمیں بدنام مت کرو، الزام تراشی مت کرو، ورنہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ کے عذاب سے ڈرو، ورنہ ایسی مار پڑے گی. مار پڑتی ہے غیب فقیر کی، یعنی حضرت پیران پیر کی. کہیں کی نہیں، کہیں کے نہیں رہو گے، پچھتاؤ گے. پھر جب پچھتانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، پچھتانا ہو تو ابھی توبہ کر لو، اور جن جن کے سامنے جا کر کے برائی تم بیان کیے ہو اعلان کر دو کہ ہم نے جو کہا تھا وہ غلط تھا، مولانا ایسے نہیں ہے، رضوی لوگ ایسے نہیں ہیں، ہم نے جھوٹ کہا تھا. کہو جا کر ان کے سامنے، واقعی تم سچی توبہ تمہاری ہو جائے گی. اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف فرما کر اپنے کرم سے مالا مال فرما دے گا. دوستو اور بزرگوں، آج ہم نواسہ رسول، سبط پیغمبر، نور نظر مولا علی، سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. محترم دوستو، آپ جانتے ہیں کہ عاشوراء کا دن وہ کتنا اہم دن ہے. محرم کی 10 تاریخ کو عاشوراء کہا جاتا ہے. عاشوراء کا دن ہمیشہ سے فضیلت کا رہا، اور بڑے بڑے اہم واقعات اسی دن واقع ہوئے. جیسا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ جو اللہ تعالیٰ قبول کیا، تقریباً 300 سال تک آپ روتے رہے، توبہ کرتے رہے، لیکن توبہ آپ کی قبول نہیں ہوئی. 300 سال کے بعد توبہ اگر آپ کی قبول ہوئی تو محرم کی 10 تاریخ کو آپ کی توبہ قبول ہوئی. کس کی؟ سیدنا آدم علیہ السلام کی. اور سیدنا نوح علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے زمانے میں ایک بہت عظیم طوفان آیا تھا. ایسا طوفان تھا پانی کا کہ پوری دنیا ڈوب گئی تھی. جس مقام پر ہم بیٹھے ہیں یہ بھی حصہ پورا ڈوبا ہوا تھا، کوئی زمین کا حصہ چھوٹا نہیں. ساری زمین ڈوب گئی پانی میں، بڑے بڑے پہاڑ غرق ہو گئے پانی میں، کعبۃ اللہ کی دیواریں بھی شہید ہو گئیں اسی طوفان نوح میں. ایسا زبردست طوفان تھا. تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی تھی. اس کشتی میں ایمان والوں کو سوار کرایا تھا اور جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو سوار کرایا تھا. وہ پانی میں کئی دن تک کشتی تیرتی رہی اور جب وہ کشتی جودی پہاڑ پر سلامتی کے ساتھ ٹھہری تو محرم کی 10 تاریخ تھی. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، ایسے بیمار کہ بستی والوں نے آپ کو بستی سے نکال دیا. بہت دنوں تک بیمار رہے ایوب علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے ان کو جس دن شفا عطا کیا وہ دن عاشورے کا دن تھا، محرم کی 10 تاریخ تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ ہوا تھا. جادوگروں نے
رسی کو سانپ بنا کے دوڑا دیا. اللہ کے کلیم سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا زمین پر, بہت بڑا اژدہا بن گیا, اور اژدہے نے پورے سانپوں کو ایک ہی نوالے میں نگل لیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جادوگروں پر کامیابی دی تھی تو محرم کی 10 تاریخ تھی. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو پہاڑ سے برآمد ہوئی بطور معجزہ کے, پتھر کے اندر سے اونٹنی, وہ بھی گابھن حاملہ اونٹنی, اونٹنی باہر نکلی, گابھن تھی یعنی حاملہ تھی, اس نے بچہ جنا. کیونکہ صالح علیہ السلام کی قوم نے یہ دعا کی تھی اور تمنا کی تھی کہ اے صالح, اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پہاڑ کے اندر سے اونٹنی, گابھن اونٹنی کو نکال کر دکھاؤ. تو آپ نے اللہ سے دعا مانگی, اللہ نے آپ کی دعا قبول کی. تو جس دن پہاڑ کی چٹان سے اونٹنی نکلی وہ محرم کی 10 تاریخ تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں روتے رہے, اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلے گئی. پھر ایک وقت آیا کہ یوسف علیہ السلام کے ملنے کی خبر آپ کو ملی, اور یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اپنے والد ماجد کے پاس بھیجایا, اور کرتا جب آپ کے چہرے پہ ڈالا گیا آپ کی آنکھیں روشن ہو گئی. تو جس دن آپ کی آنکھیں روشن ہوئی تو محرم کی 10 تاریخ تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا تو محرم کی 10 تاریخ تھی. اور اسی محرم کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول سبط پیغمبر امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی دھرتی پر 3 دن کے بھوکے پیاسے رہ کر شہید ہو گئے اللہ کی محبت میں, دین اسلام کی حفاظت کے لیے. عزیزان ملت اسلامیہ, تو عاشورے کا دن بہت ہی اہمیت کا دن ہے. ابھی آپ نے عزیزم مولانا محمد اویس رضوی سے سنا کہ صرف چونگا بتی روٹ کھا لینا یا پھر فاتحہ کا اہتمام کر کے شربت تقسیم کر دینے سے محبت حسین مکمل نہیں ہوتی ہے, بلکہ محبت حسین اسی وقت مکمل ہوں گی جبکہ ہم کردار حسینی کو اپنائیں. کردار حسینی کیا ہے سن لو, باطل سے سمجھوتا نہ کرنا, یہ کردار حسینی ہے. جو باطل ہیں, جو جھوٹے ہیں, ان سے سمجھوتا نہیں کرنا, چاہے وہ نمازی ہو چاہے روزے دار ہو. اگر جھوٹا ہے تو اس سے سمجھوتا نہیں. یزید کی جو فوج تھی نا 22,000 کی تعداد تھی, نماز کے بڑے پابند تھے پورے. جب وقت ہوتا تھا جماعت کا, اذان ہوتی تھی, با جماعت نماز پڑھتے تھے پورے یزید کی فوج. بے نمازی نہیں تھے وہ لوگ, گھنٹے مارنے والے نہیں تھے, نماز پڑھنے والے تھے. سمجھ گئے آپ؟ عزیزان ملت بتا رہا ہوں میں آپ کو, نمازی تھے, روزے دار تھے, قرآن کی تلاوت کرتے تھے, سب کچھ تھا, لیکن حسین کی دشمن تھے, حسین کی دشمنی میں آئے تھے. تو لہذا معلوم ہوا یہ باطل پرست ہو گئے. حسین سے دشمنی کرے, نماز بھی پڑھے تو اس کی نماز کام کی نہیں, اس کا روزہ کام کا نہیں. آج بھی بہت سے دشمنان حسین موجود ہیں جو یزید کی تعریف کرتے ہیں, حسین سے دشمنی کرتے ہیں. جیسے کہ وہ لمباڑا جو ہے نائک, اس نے کہا تھا کہ حسین جو ہے وہ سیاسی جنگ لڑنے گئے تھے. ابھی آپ نے اس کی بھی وضاحت سن لی کہ جنگ لڑنے نہیں گئے تھے حسین. اگر جنگ لڑنے کے لیے جاتے تو بہادروں کو ساتھ لے کر جاتے, سورباؤں کو ساتھ لے کر جاتے, نوجوانوں کی فوج اپنے ساتھ لے کر جاتے, چھوٹے بچوں کو 6 مہینے کے شیرخوار بچے کو ساتھ لے کر نہ جاتے. امام حسین کربلا کی دھرتی پر جنگ لڑنے نہیں گئے تھے, نانا جان کا دین بچانے گئے تھے, شریعت محمدیہ کو بچانے گئے تھے, امت مسلمہ کی تقدیر کی حفاظت کے لیے گئے تھے. کون کہتا ہے کہ حسین جنگ لڑنے گئے تھے؟ اگر جنگ لڑنے جاتے خدا کی قسم تو پورے اپنی ساتھ بڑے بڑے بہادروں کی فوج لے کر جاتے. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 72 آدمیوں کا قافلہ تھا جو حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کے دین کی حفاظت کے لیے کربلا کی دھرتی پہنچے. حالانکہ جب مکے سے آپ رخصت ہو رہے تھے, سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کا راستہ روک دیا, اسے ہاتھ پھیلا کر کہا حسین میں آپ کو کوفہ نہیں جانے دوں گا, کوفہ لا یوفا, کوفے والے بے وفا ہوتے ہیں, آپ کے
بابا جان مولا علی کو بھی بلا کر دھوکے سے شہید کر دیا، کہیں آپ کو بھی دھوکے سے شہید نہ کر دیں۔ آپ مت جائیے میرے بھائی حسین، آپ مت جائیے۔ لیکن حسین پاک نے عبداللہ ابن زبیر کو بازو ہٹایا، اپنے ہاتھ سے وہ کہا، اے عبداللہ ابن زبیر، میرا راستہ مت روکو، میرے نانا جان سے جو میں نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو آج پورا کرنا ہے۔ وہ کیا وعدہ تھا؟ وعدہ یہی تھا کہ بیٹے حسین اپنا گلا کٹا دینا، باطل سے سمجھوتا نہ کرنا، اپنے جوان بیٹوں کو لٹا دینا، باطل سے سمجھوتا نہ کرنا۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا۔ کربلا کی دھرتی پر سیدنا علی اکبر کی جوانی سے لے کر 18 سال کے جوان بیٹے سے لے کر 6 مہینے کے شہزادے علی اصغر تک سب کو راہ خدا میں قربان کیا۔ زبان پر حرف شکایت نہیں ہے، ورنہ عام طور سے ماحول دنیا کا ایسا چلتا ہے، کسی کے گھر میں جوان بیٹے کی موت ہو جائے تو اللہ سے شکوہ کرتے ہیں گھر والے، یا اللہ میرا ہی بیٹا ملا تھا، میرے جوان بیٹے کو کیوں کھینچ لیا، میرے جوان بیٹے کو کیوں لے لیا، ابھی کچھ دن رہنا تھا نا اس کو دنیا میں، کیوں اٹھا لیا دنیا سے۔ اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں۔ ایسا کہنا یقیناً بے ادبی کی بات ہے، ایمان خطرے میں پڑنے والی بات ہے۔ امام حسین کے جوان بیٹے شہید ہو گئے، لیکن حسین کی زبان پر شکایت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم سب اللہ کے لیے ہیں، ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اللہ میرے جوان بیٹے نے قربانی دی ہے، قربانی قبول فرما لے۔ حضرت علی اصغر 6 مہینے کے شہزادے ہاتھوں میں امام حسین کے گئے تھے کربلا میں، اس لیے کہ پانی طلب کریں۔ خدا کی قسم یہ بھی ایک درس دینا تھا، ورنہ حسین جہاں اپنی ایڑی مار دیتے کربلا میں، وہیں سے کوثر و سلسبیل ابل پڑتا۔ لیکن حسین پاک کرامت دکھانے نہیں گئے تھے، شریعت مصطفیٰ بچانے گئے تھے۔ سنو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بچہ ہے، آپ نے پانی مانگا تھا کہ اے کوفے والو میرے بچے کے حلق میں چند قطرے پانی کے ڈال دو، میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں نانا جان کے ہاتھوں سے کوثر کا جام پلاؤں گا حشر کے میدان میں۔ اتنا کہنے کے باوجود بھی کسی ظالم کا دل نہیں پگھلا، بلکہ ایک ظالم یزیدی ناپکار جس کا نام حرملہ ابن کاہل ہے، اس نے اپنے کمان پر تیر چڑھایا جو زہر میں بجھا ہوا تیر تھا، کمان پہ چڑھا کر نشانہ باندھا اور تیر کو چھوڑ دیا۔ جیسے ہی تیر کمان سے نکلا فضاؤں کو چیرتا ہوا آنن فانن آیا اور معصوم صفت حضرت علی اصغر کے حلقوم میں پیوست ہو گیا۔ ایسا پیوست ہوا کہ حلق سے آر پار ہو کر امام حسین کے سینے میں دھس گیا۔ امام حسین نے تیر کو پکڑ کر کھینچا، اللہ اکبر، کیا گزرا ہوگا اس وقت منظر، کیسی تکلیف ہی ہوگی۔ میرے امام حسین نے تیر کو پکڑ کر حلق سے نکالا اور کربلا کے میدان میں اپنے ہاتھوں پر اپنے بچے کی لاش کو اونچا کیا اور رب کی بارگاہ میں یوں عرض کیا، مولا تو نے مجھے ایک علی اصغر دیا تھا، تیری راہ میں میں قربان کر دیا، 1000 علی اصغر بھی عطا فرمائے تو میں سب تیری بارگاہ میں قربان کرتا جاؤں گا، مولا قربانی قبول فرما علی اصغر کی۔ امام حسین کی گود میں علی اصغر ہیں، امام حسین بچے کی لاش کو لے کر پلٹ رہے ہیں۔ کسی عاشق نے آپ کے پکارا مدد کے لیے، یا حسین ومددنی اغثنی یا حسین، اے حسین میری مدد کیجئے، اے حسین میری مدد کیجئے۔ امام حسین کے کانوں میں آواز آئی تو آپ گھوڑے پر سوار ہوئے، بچے کی لاش کو ایک ہاتھ سے تھاما، ایک ہاتھ سے لگام پکڑا اور میدان کربلا سے گھوڑا دوڑایا۔ آنن فانن آپ کا گھوڑا غائب ہو گیا، پتا نہیں کس سمت گئے امام حسین، کسی کو معلوم ہی نہیں، سب پریشان ہیں امام حسین بچے کی لاش کو لے کر کہاں چلے گئے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی امام حسین وہی کربلا کے میدان میں بچے کی لاش کو پکڑے ہوئے ہیں اور ایک ہاتھ سے گھوڑے کی لگام پکڑے ہیں۔ آپ تشریف لے آئے تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ کے آستین سے
پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا حضور آپ کہاں چلے گئے تھے میدان کربلا سے بچے کی لاش لے کر؟ تو کہا دریا میں کچھ لوگ سفر کر رہے تھے, دریا میں کچھ لوگ کشتی میں سفر کر رہے تھے, ان کی کشتی بھنور میں پھنس گئی تھی, انہوں نے مدد کے لیے مجھے پکارا تھا, ان کی کشتی میں کنارے پہنچا کر آ رہا ہوں. سبحان اللہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا تک گئے, دریا میں اترے, کشتی پکڑ کر کنارے پہنچایا, لیکن آپ نے پانی نہیں پیا, کیونکہ آپ جانتے تھے کہ رب تعالیٰ کی مرضی کیا ہے, میرا مولا یہی چاہتا ہے میں پیاسا شہید ہو جاؤں, اسی لیے آپ نے دریا میں جا کر بھی آپ نے پانی نہیں پیا. یہ ہے امام حسین کا کردار. لہذا مسلمانوں اپنے اندر حسینی کردار کو زندہ کرو. حسینی کردار کیا ہے؟ کیسی ہی مصیبت آئے برداشت کرو, کیسی ہی پریشانی آئے جھیل لو, لیکن باطل سے سمجھوتا نہ کرو, بدعقیدوں سے سمجھوتا نہ کرو. کیا کرو بھائی, ہمارے بابا بول دیے, ہمارے اماں بول دیے, ان کے ساتھ شادی کرنی ہے میرے کو. کس کے پاس؟ پکے پکوڑے کے پاس. اللہ اکبر. پکے پکوڑے کے ساتھ رشتہ کیسے ہوگا آپ کا؟ رشتہ نہیں ہو سکتا نکاح کا. پکوڑوں کے ساتھ جو گستاخ رسول ہیں, گستاخ اہل بیت ہیں, ان کے ساتھ سنی کا رشتہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ چاہے باپ بولیں چاہے ماں بولیں, آپ یقیناً اس پر اپنے ارادے پر قائم رہنا, اپنے عقیدے پر اٹل رہنا. انشاءاللہ دنیا کی ہر طاقت آپ کے سامنے جھکتی ہوئی نظر آئے گی. اگر آپ سچے ہیں, ثابت قدم ہیں, تو انشاءاللہ آپ کی کامیابی ہوگی. آپ مایوس نہ ہو, حالات کا شکار نہ بنے. اور ایک ناپیکار نے کہا اپنی بیوی سے, آج ہی فون پر میرے ایک چاہنے والے نے مجھ کو بتایا, کہا حضرت ایک پکا پکوڑا ہے, اس کی بیوی سنی ہے. بیوی نے اپنے پکے پکوڑے شوہر سے کہا کہ دیکھو جی کل 10 محرم ہے, ہم تھوڑا سا تو شربت بنا لیں گے, امام حسین کے نام سے فاتحہ خوانی کریں گے. تو پکے پکوڑے نے اپنی بیوی کو خبردار کیا, خبردار اگر تو نے کل شربت بنایا یا شربت پیا تو میں تجھ کو گھر سے ہکال دوں گا, نکاح کا رشتہ ختم کر دوں گا. اللہ اکبر. یہ اتنے پکے ہیں تو تم کو کتنا پکا ہونا چاہیے. یہ لوگ کہتے ہیں شربت پینا پلانا شرک ہے, لیکن فقیر یہ کہتا ہے جو حسین کا شربت پی لیا کبھی مشرک نہیں بنے گا, انشاءاللہ وہ سچا مسلمان بن کر مرے گا. اب انشاءاللہ کل جمعہ کے پہلے آپ کو پھر تفصیلات سنائی جائیں گی. ابھی میں جلسے سے آ رہا ہوں مشیر آباد میں جلسہ کر کے, پھر کل جمعہ ہے, جمعہ کی مصروفیات ہیں, 2 جگہ خطاب کرنا ہے, اور میری طبیعت کے حساب سے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جو بیان آج آپ کے سامنے کیا گیا اسی پر ہم اکتفا کریں. انشاءاللہ مزید تفصیلات سننے کے آپ خواہش مند ہیں تو کل آپ 1:30 بجے یا 1 بجے مرکز اہل سنت وادی رضا اررا کنٹا شاہین نگر تشریف لائیں. انشاءاللہ وہاں پر عظیم الشان ذکر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوگا جمعہ سے پہلے, اور انشاءاللہ عصر تا مغرب محفل نعت خوانی ہوں گی مرکز اہل سنت میں, اور وہیں پر تمام روزے داروں کے لیے بہترین افطار کا انتظام کیا گیا ہے کھانے کے ساتھ, یعنی افطار روزہ افطار بھی کریں گے, اور نماز مغرب کے بعد انشاءاللہ کھانے کا انتظام بھی کیا گیا ہے. آپ تمامی حضرات جو روزہ رکھیں گے وہ تمامی لوگ جو ہے پابندی وقت کے ساتھ تشریف لا کر ثواب دارین حاصل کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.